السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلۃ الشیخ المحدث الامام الالبانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی جہود پر ایک مختصر سی نظر بہت ہی فاضل اور لائق فائق دوست حافظ محمد طاہر صاحب نے ڈالی ہے۔ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی اور دل باغ باغ ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محدث البانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اپنے دور کے امیر المؤمنین فی الحدیث تھے اور منہج سلف کو اجاگر کرنے والے تھے، اور انہوں نے علوم حدیث تو پہلے موجود تھے، لیکن علوم حدیث کی جو تطبیق ہے احادیث کے اوپر، اس کا احیاء کرنے میں انہوں نے تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو وہ علوم حدیث کے تو مجدد نہیں ہیں، یہ تو خیر ہم نہیں کہتے، علوم حدیث تو پہلے موجود تھے، لیکن جتنے بھی علوم حدیث ہیں، وہ علل ہے، وہ رجال کے علم ہے، اور حدیث کے متعلقہ جتنے بھی علوم ہیں حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں، اور کبار ائمہ کے جو نصوص ہیں ان کو نکال کر شیخ البانی رحمہ اللہ نے علوم حدیث کی جو تطبیقی انداز تھا کسی حدیث پر حکم لگانا اور کون سا حکم لگانا، اس میں بلا شک وہ ایک مجدد کی حیثیت سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو میں جب مکہ مکرمہ میں جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور بیت اللہ سے جب یہ صدائیں نکلتی ہیں، خطبہ دینے والے دکاترہ اور ائمہ حرمین وہ جب آواز نکالتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، تو وہ ان کی آواز دنیا کے کونے کونے پہ جاتی ہے، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث صححہ الالبانی، حسنہ الالبانی۔ اور یہی منظر مسجد نبوی کے اندر بھی دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کا امام مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا، اور ڈاکٹر بھی ہے، صاحب علم و فضل بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاضی بھی ہے، اس کی شہرت بھی ہے، لیکن علم کا اعتراف کرتے ہوئے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے وہ بھی صرف اتنا کہتے ہیں صححہ الالبانی و حسنہ الالبانی۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک سلفی امام جو عقیدے میں سلفی تھا، منہج میں سلفی تھا، عمل میں سلفی تھا، اخلاق میں سلفی تھا، اور ردود میں سلفی تھا، کوئی بے شمار خوبیاں اللہ نے اس ایک بندے کے اندر جمع کر دیں، جس طرح شیخ الاسلام رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے اندر بہت ساری خوبیاں اللہ نے جمع کر دیں۔ تو مجھے یہ فاضل دوست اور بہت ہی محترم و مکرم سماحت الشیخ حافظ محمد طاہر حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ وکلل جہودہ وتقبل مساعیہ وشکر جہودہ وجعلہ فی میزان حسناتہ، بہت عمدہ اور معتدل تبصرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ برکت فرمائے۔ اور میں نے بھی اس میں یہ صرف اتنی بات میں نے شیئر کر دی، یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی جب مکہ، مدینہ اور دوسری پورے سعودیہ کی مساجد میں امام خطبے دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث صححہ الالبانی رحمہ اللہ، ھذا الحدیث ضعفہ الالبانی رحمہ اللہ، ھذا الحدیث حسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اور جو پوری دنیا میں جون سی یونیورسٹیاں ہیں، جب ان میں مقالے لکھے جاتے ہیں اور وہاں حدیث پہ حکم لگانے کا ذکر آتا ہے، تو صرف اسی پر اکتفا کر دیا جاتا ہے کہ صححہ الالبانی۔ کیا اس سے بڑھ کر
اللہ کسی آدمی کو شہرت اعتماد دے تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور میں نے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں ان کے نیچے جو احادیث کی تخریج پر حکم ہے تخریج میں، اس کے اندر بھی صححہ الالبانی و حسنہ الالبانی۔ اور ہمارے بر صغیر میں پاکستان میں بھی آپ دیکھیں ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں، اپنی کتابوں میں بس وہ یہ کہتے ہیں صححہ الالبانی و ضعفہ الالبانی۔ تو یہ شرف اللہ ذوالجلال کی قبولیت کے علاوہ اور کسی کو مل نہیں سکتا ہے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن یہ خاصہ اللہ نے ہمارے اس شیخ محترم البانی رحمہ اللہ کے حصے میں رکھا ہوا تھا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اور ان پر وہ حدیث صادق آتی ہے اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَ جبرائیل، یہ حدیث مشہور ہے۔ اور آخر میں یہ ہے فَإِنَّ مَلَائِكَةَ بَنِي آدَمَ تَنْطِقُ عَلَى فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَم۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جنت میں ان کے پاؤں میں جگہ دے دے، اللہ ان کا ساتھ نصیب کر دے، اللہ نبیوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ میں بہت سی مجلسوں میں شیخ کے ساتھ شریک ہوا ہوں، شیخ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف ملا ہے۔ شیخ کے بیٹے کی وجہ سے جب وہ جامعہ اسلامیہ میں کلیۃ الحدیث میں پڑھتے تھے تو شیخ کو وہاں آنے کی اجازت ملی، تو وہ پھر ان کا بیٹے نے ہمیں دعوت دی، تو 3-4 دفعہ پھر ہم شیخ البانی رحمہ اللہ کی مجلس میں گئے اور سوال جواب اور ان سے ہم نے استفادہ کیا تھا۔ تو حقیقت ہے کہ اس طرح کے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جزاہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین وعن جمیع اہل الاسلام جزاء کما یلیق بشأن اللہ وجلالہ وعظمتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔